کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک تو بالکل خاموش رہے، اس طرح انہوں نے کوئی میڈیا انٹریکشن بھی نہیں کی، ایک آدھی پریس کانفرنس کی جس میں صحافی بھی نہیں تھے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لندن واپس جا رہے ہیں. کیا وہ ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں اس وقت جو آپ کی جماعت کی یہاں پہ کارکردگی ہے، حکومت کی کارکردگی ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ کا جو ڈیٹیل انٹروڈکشن ہے بڑے غور سے سنا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات، پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی اور مخالفین کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے. پہلے یہ کہتے تھے کہ نواز شریف واپس آئے گا ہی نہیں. نواز شریف واپس آیا، نواز شریف نے جلسہ کیا، نواز شریف نے کیمپین رن کی، اپنی پارٹی کے جو ہیں 2 لوگوں کو پرائم منسٹر بنایا، چیف منسٹر بنایا ماشاءاللہ سے. سو آئی تھنک کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کسی قسم کی بھی ازمپشنز جو ہے وہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب وہ سعودی عربیہ گئے تھے لاسٹ ٹائم عمرے کے لیے، تب بھی ایسی ازمپشنز کی گئیں. تو اگر وہ کہیں ٹریول کریں گے بھی تو دیٹ ول بی اے شارٹ ٹرم ٹرپ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان چھوڑ کے کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں. فرسٹ تھنگس فرسٹ. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی میڈیا ریلیٹڈ اور انٹرویو ریلیٹڈ، دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب بہت شدید قسم کے اٹینشن سیکر ہیں اور ڈے 1 سے رہے ہیں. انہوں نے آج تک ہر وہ چیز کی جس سے ان کو لوگوں کی اٹینشن ملے گی، بھلے وہ کوئی کان میں ان کو بتاتا ہو کہ جی اسلامک ٹچ دیں، بھلے وہ جلسوں میں لوگوں کو سنگرز کو بلا کے کانسرٹس کرتے ہوں. وہ ہمیشہ سے ایک پاپولسٹ لیڈر رہے ہیں اور انہوں نے ہر روز ایک نیا نعرہ لگایا جس سے ان کو اٹینشن ملے. اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنا، جس طرح کے انہوں نے بیانات ابھی بھی دیے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، یہ صرف ایک اٹینشن سیکر کر سکتا ہے. یہ کوئی سین مائنڈ میں کوئی ملک سے محبت کرنے والا شخص نہیں کر سکتا. سو میاں صاحب نے اپنی پالیٹکس کی پیک دیکھی ہے، 1 بار نہیں 3 بار دیکھی ہے، اینڈ ناؤ آئی وڈ سے 4th ٹائم اگین، کیونکہ کنگ سے زیادہ کنگ میکر ہیں وہ. سو ان کو اس طرح کی سستی شہرت کی ضرورت نہیں ہے جو عمران خان صاحب کرے. سو آئی تھنک اٹس جسٹ دیٹ. حکومت کوئی ریفارمز لانا چاہتی ہے، پرائیویٹ ممبرز بل بھی ہم نے دیکھے، اس میں عدلیہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں ایکسٹرا ججز جو ہے تعینات کیے جائیں، تعداد ان کی جو ہے وہ 23 ہو جائے. اسی طرح ہائی کورٹس سے بھی نام مانگ لیے گئے ہیں یا مانگ لیا گیا ہے ڈیٹا کہ کتنی وہاں پہ پوسٹیں خالی ہیں. لیکن اگر آپ اعداد و شمار جو شروع میں نے آپ سے شیئر کیے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں وہ ضلعی عدالتوں میں ہیں جو 18 لاکھ کے قریب ہیں. تو کیا اس پہ سیاست کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ جہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، آپ خود اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو سب سے زیادہ بوجھ ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں تعیناتیاں ہو رہی، وہاں پہ کیوں نہیں ایکسٹرا ججز کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہیں؟ جی عطا صاحب، بہت آپ نے پرٹیننٹ کویشچن کیا ہے، اینڈ ایز اے لائر آئی ووڈ لو ٹو کامنٹ آن دس. بات یہ ہے، 2 چیزیں اس میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کا پروسیس از ویری ڈفرینٹ. وہ تھرو ایک پراپر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ کے تھرو ٹیسٹ پاس کر کے، انٹرویوز پاس کر کے وہ ججز جو ہیں وہ آتے ہیں. اینی بڈی کین سائن اپ فار دیٹ ٹیسٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا اس چیز کے اوپر کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر نمبر نہیں بڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے کہ ابھی جو ڈیٹا جس پہ کام کیا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اوپر کیا جا رہا ہے، پر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر بھی ججز کے نمبر بڑھانے پر بات چل رہی ہے. سیکنڈلی واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ جب ڈسٹرکٹ لیول پہ کیس ہوتے ہیں، آپ نے نمبر آف کیسز تو بتا دیے، لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کیسز ہوتے ہیں وہ اس میں سے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو فرسٹ ہیئرنگ یا سیکنڈ ہیئرنگ پہ، اور کئی دفعہ اس طرح سے بھی سیٹل ہو جاتے ہیں کہ جب آپ فرسٹ ہیئرنگ پہ جاتے ہیں تو آلریڈی آپ کو کورٹ میں بتاتے ہیں کہ جی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اینڈ دا کیس از ڈسمسڈ. سو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا رول جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹس، جن کی انہیرنٹ جورسڈکشن بھی ہوتی ہے بہت سارے کیسز میں، جن کو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور جو ایپلیٹ جورسڈکشن میں جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں سو وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، اور وہ ایک نہیں وہ 2-3 عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے. تو وہ پریشر جو ہے جوڈیشری کا، جو سپیریئر جوڈیشری کے اوپر ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر جو میں خود ڈیلی بیسس پہ ہم جس مشکل سے 2-4 ہیں کہ ججز جو obviously نمبر آف ججز لمیٹڈ ہے، آپ کو ہیئرنگ ڈیٹس ہی مہینوں بعد کی ملتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، آئی ول ٹیل یو مائی پرسنل کیس، کہ جس کے اندر جو لوگ تھے سزا یافتہ، ان کو وہ جیل کے اندر مر گئے جب ان کو سپریم کورٹ نے ایکوٹ کیا. اس ایکوٹل کا کیا فائدہ؟ سو وی ریئلی نیڈ دیٹ کہ ہم پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے جوڈیشری کے نمبرز کو بڑھانے کی.